اور سبموت مکالمہ فرما رہے تھے۔ اس کے بعد میں مدارس کی اہمیت کے اوپر محمد عبیدہ صلی اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ اس کے بعد محمد حذیفہ رامپور جدو وہ نعت کے لیے تیار رہیں گے کیونکہ علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، اور جن بچوں کے بھی نام تقریر میں ہے اپنی تقریر کو مختصر میں پیش کریں۔ ٹائم کا خیال کرتے ہوئے وقت کم لیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، میرے بھائی اور دوستوں اور ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے مدرسہ کی اہمیت ضرورت کے عنوان پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بہت سمجھ فرمائیں گے۔ لوگوں کا یہ حال کا لہجہ ہے کہ مدرسہ مسعود جہاں دیواری کا نام ہے، مدرسہ شاندار قبر کا نام ہے، مدرسہ شاندار دان کا نام ہے۔ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مدارس کے علماء کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا، لیکن میں اس تحقیق کو زور تردید کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اگر مدارس کے علماء کو گرا دینا چاہیے مدرسہ ختم ہو جاتا تو اگر ایسا ہندوستان آیا اور اس نے ہزاروں سفر کو چلا لیا، مسمار کر دیا، لیکن اپنے سینے میں علم کے سماوات سے کیے گئے اور نئے کرام نے کسی طرح سے رائے طریقے کو مملک کے نونے حالت کو سینوں کو علم کو شکر سے رسل کیا، چونکہ مدرسہ شاہدار کو سماعتوں کا کر نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اس بہت کو عملے نمکتو اور مدرسہ نہ کرتے، کیا بچہ شروع کیا کہ کھول کرنے اور زندگی کی بدائی آدھار سکتا ہے۔ حضرت یعنی اور اس میں ہمارا کام میں مدرسہ ہوتا ہو، ہم مثالیں سے چھوٹے کو مدرسہ نہ کرتے، جہاں بیٹھ کر ہمیں آتی مارے والے رسول صفحہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس پر ہمیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایسا نام کرو اور ہمارا نام مدرسہ ہوتا ہو، ہم دیوانے والے پر رسول اللہ کے نام کے صاحب مدرسہ نہ کرنے، کیا معلوم ہے محمود علی شریف جو کبھی میرے جہاں بنانے کی بیان کرتی تھی۔ میرے بھائی اور دوستوں، اور ایسا نام پر رسول اللہ تمام مدرسہ نہیں ہو کہ ہمیں بتاؤ کہ مدرسہ کیا ہے اور مدرسہ کس کو کہتے ہیں۔ حضرت یعنی رسولیے مدرسہ کے معنی ہے چھوٹ پڑھنے کی جگہ، دس کی جگہ، ایمان سنانے کی جگہ، اخلاق کردار بنانے کی جگہ، حسن و رحمت رسول کی جگہ، اخلاق کردار بنانے کی جگہ، مقدر خدا و جہاز کرنے کی جگہ، انسان کو انسان میں سکھانے کی جگہ، ہمیں کے بعد پڑھنے کی جگہ، سہر بات سنبھالنے کی جگہ، سہر تعالیٰ حاصل کرنے کی جگہ۔ اگر یہ مسجد ماں کے دو کے مسجد ہو جاتا مدرسہ ہے، جھوپڑی میں حاصل ہو مدرسہ ہے، اسی طرح کہلائی میں حاصل ہو مدرسہ ہے، سہر کے سمجھا کے حاصل ہو مدرسہ ہے، مسجد کے اوجہ میں حاصل ہو مدرسہ ہے، جنگل میدان میں حاصل ہو مدرسہ ہے، اسی طرح زمین پر ہو جائے وہ مدرسہ ہے۔ اگر یہ مسجد اس شاندار عمارتوں میں حاصل نہ ہو تو مدرسہ نہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، پوچھنے والے بندے ہیں ان مدارس نے دنیا کو کیا دیا اور ان سے کیا پڑھا ہے۔ میں تنگی کی چوٹ سے ڈرتا ہوں، ان مدارس کا ایسا کیا پڑھا ہے، ان کے عقل اس کا کام کے عالم سے معمول تھا، ان کے دلوں میں اس کے رسول کے کہنے کے بجے بھتی، جنہوں نے اپنے اسلام کی کتاب بندی اور اللہ کی ابتدا کے وقت کرتی تھی۔ ہاں، انہیں مدارس اور محمد کے بعد انہیں مدارس آلی آپ کو رسول کے پڑھا ہے، انہیں مدارس اور قرآن رسول کی مدرسین آپ کو محادثہ پڑھا ہے، انہیں مدارس اور محادثہ پڑھا ہے، انہیں مدارس اور روکنے والے علماء کرام پڑھا ہے، انہیں مدارس اور استاد کے لوگوں سب میں ہے کہ روکنے والے علماء کرام پڑھا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی کوئی داروں نہ ہوا، جب کبھی اسلام میں تعلیم کرنے کی کوشش کی گئی تو انہیں مدارس سے پیدا ہونے والے علماء آگے ہم اس سر گوتا کرنے کی بات لگا لی۔ میرے بھائی اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اور علماء کے لیے سوچیں گے اگر مدارس نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اس پر شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دل کسی کا محتاج نہیں، لیکن یہاں یہ سب ہے کہ ہر چیز کا کوئی سبب ہے، ہر معلوم کی علت ہے، ہر مذہب کی وجہ ہے، ہر ذرا معاذ ہے، ہر مذہب مظاہر ہے، تو میرا باپ ہونے کے بنا وہ کہاں جا سکتا ہے کہ اگر مدارس نہ ہوتے تو شیخ الہند جیسے
اس مدرسہ کے مصرح ہے جن کے معلم خاتم الانبیاء سرور کائنات فخر موجودات تاج الحرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جن سے فیض یاب ہونے والی دنیا کی سب سے مقدس ترین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے، اور اس مدرسے کو طالب اور صاحب صحبہ کہا جاتا ہے، اور محمد فیاض اس مدرسے کا متعین اور رب کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان خود لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی واصطفى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ کہ جانتے ہو اصحاب صحبہ کون تھے؟ اصحاب صحبہ اسلام کے مہمان تھے، جن کا گھرانہ تھا، جن کے وقت میں مال دولت تھا۔ اصحاب صحبہ ابو بکر اور اصحاب توجہ کی جماعت تھی۔ میرے حقیقت کے نفس اور کتاب حکومت کو تعلیم پانے کے لیے آپ علیہ السلام کے خدمت میں حاضر آتی تھی۔ نہ تو تجارت سے کوئی کپڑ تھا، نہ ذات سے کوئی سروکار تھا، نہ میں دنیا سے کچھ لینا دینا تھا۔ میرے بھائی اور دوستوں، یہ حضرت اپنے آپ کو آپ علیہ السلام کے تجارت و رحمہ کے لیے اور اپنے کاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات قدسیہ مبارک سننے کے لیے اور نجیب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معیہ کے لوگ پہنچ تھے۔ میرے بھائی اور دوستوں، آئیے ہم اس مدرسہ میں حاضر کرنے والے اصحاب صحبہ کی حالت میں اور اسی مدرسہ کے ہمارے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے زبان سنتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں نصر کو اصحاب صحبہ کو ایسے دیکھا جس کے پاس 4 دم کی نبی 14 صحابہ کے کمر تھا، جس کو اپنے گردن میں باندھ لیتے تھے اور کمر ایک طرح چھوڑا تھا کہ کسی کی یاد کی یہ ہوتا اور کسی کی ٹھنڈ لگا ہوتا۔ میرے بھائی اور دوستوں، تو آئے ہمیں چند باتوں کا ذکر کرتے جو خط لگاتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔